ازواج کو وہ فضیلت نہیں دینا چاہتا ہے، وہ وہی ہی نہیں بیچتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت حفصہ کے پاس ہوں، حضرت سودا کے پاس ہوں، حضرت ام سلمہ کے پاس ہوں، حضرت ام حبیبہ کے پاس ہوں، یہ ان کے پاس وہی ہی نہیں آتی. یہ تو بڑا نازک پہلو آپ نے اٹھا دیا کہ یہ دیکھیں وہی نہیں آ رہی ہے بھائی، کہیں نہیں آتی ہے وہی. صحیح بات. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ایک بیوی پر جو ہے دوسری بیوی کو جو ہے وہ آپ کا ایک کندھا جھکا، میں مفہوم بتا رہا ہوں جو ابھی حدیث بتائی تھی، وہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ وہی ہی نہیں بھیجتا ہے جب تک وہ ان بیوی کے پاس نہ ہو. باقی بیویاں جو ہے وہ جو ہے وہ انصاف مانگ رہی ہیں. اچھا جب حضرت ام سلمہ نازک صورتحال پیدا ہو گئی. یہ دیکھیں آپ، اس میں بہت باتیں ہیں اس میں. حضرت ام سلمہ حضرت کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا اللہ کے رسول، میں آپ کو اذیت پہنچانے سے توبہ کرتی ہوں. اب یہاں پر توبہ ہو گئی ہے، یہاں پر بات فنش ہو جانی چاہیے تھی، نہیں. پھر امہات المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا. انہیں پتا تھا کہ ان کی بات تو نہیں ٹالیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کہاں بات پہنچی ہے کہ اب جو ہے ان کی بیٹی کو بلایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے آ کر کچھ کہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ کی ازواج آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہیں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق حضرت ان کی بیٹی کے متعلق وہ انصاف مانگ رہی ہیں. سافٹ ویئر میں صاحب انصاف نہیں مل رہا. بھئی باقی صحابہ، باقی تو دنیا، باقی لوگ تو چھوڑیں آپ. ارے یہ تو گھر کی بات ہے بھائی. یہ صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. یہ تو پورا اخلاقیات کا، پورا نبوت کا، یہ کیا کہاں پہنچایا ہے ان لوگوں نے. یہ دیکھیں، یہ لکھ کر کے یہ بات کہ ازواج میں ہی برابری نہیں ہو رہی تھی، ان کو ہی انصاف نہیں مل رہا ہے. اور وہ آ کر عامر نذیر جو ہے وہ ہمیں تانے مارتا ہے اور ہمیں کہانیاں بیان کرتا ہے الٹی سیدھی، جو تحریروں کو توڑ مروڑ کر، دیکھو جی یہ ہو گیا، دیکھو جی وہ ہو گیا. یہ تو گھر کی بات ہے. اور دیکھیں کہ ایک بہت بڑا بظاہر دیکھنے میں ایک بہت بڑا تضاد ہے. بہت بڑا سر، یہ بہت بڑا سافٹ ویئر صاحب. اگر آپ اس میں دیکھ، یہ ایک زین صاحب آئے ہیں، دیکھیں میں ساتھ ساتھ دوستوں کو بھی لیتے رہیں، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ طرفہ بات کر رہے ہیں. یہ زین صاحب سے پوچھیے اگر یہ بتانا چاہتے ہیں. یہ بچارے صاحب نے کامنٹ کیا ہے. جی زین صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ کمنٹ بھی کیا ہے انہوں نے کچھ ایسا؟ نہیں میں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا. آپ جی شروع کریں، آپ بولے. نہیں ہم تو بول ہی رہے ہیں. آپ کس مسلک سے ہیں محترم؟ آپ تھوڑا تعارف بھی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہمیں. میں سنی مسلک سے ہوں. سنی مسلک سے، ماشاء اللہ. سنی بریلوی مسلک سے، سنی دیوبندی یا سنی وہابی؟ سنی بریلوی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں دس بستہ کہ آپ اسے سمجھائیں. یہ صحیح بخاری کی دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کتاب. یہ میں دیکھ رہا ہوں. آپ کو نہیں لگتا ہے نا کہ میں کوئی غلط پڑھ رہا ہوں یا میں کہیں اور سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ ٹھیک ہے، کتاب ٹھیک ہے. میں خود بھی ایتھیسٹ ہوں. آپ شروع کریں، میں خود بھی ایتھیسٹ ہوں. نہیں ہم ایتھیسٹ سے بھائی ہماری بات نہیں ہے محترم. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، ہماری ان سے بات نہیں ہے محترم. ہم لوگ تو سمجھنا چاہتے ہیں. سحر تار صاحبہ میری بہن آئی ہیں، وہ بتائیں گے. سحر تار صاحبہ پلیز تشریف لائیں، بہت نازک معاملہ ہے. ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے، آپ ایک خاتون ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر کوئی اس کو سمجھ پائے گا. یہ کوئی علمی شخصیت معلوم ہوتی ہے، بہت پڑھی لکھی ہے ماشاءاللہ. آج روزے سے ہوں گی، بس یہ ہے کہ تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں. لیکن پچھلی دفعہ انہوں نے میرے لیے بہت جو ہے وہ پازیٹیو باتیں بھی کی ہیں اور بہت جو ہے وہ ایک اچھی ٹریک پر وہ چل نکلی. انہوں نے کہا ہے کہ فرقان بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، بس ان کا یہ تھا کہ رمضان کی بات کرے. اچھا یہ